الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق اللہ العظیم۔ شجاعت ناز کرتی ہے، جلالت ناز کرتی ہے، وہ سلطان زماں ہیں، ان پہ شوکت ناز کرتی ہے۔ صداقت ناز کرتی ہے، امانت ناز کرتی ہے، حمیت ناز کرتی ہے، مروت ناز کرتی ہے۔ شہ خوباں پہ ہر خوبی و خصلت ناز کرتی ہے، کریم ایسے ہیں وہ ان پر کرامت ناز کرتی ہے۔ جہان حسن میں بھی کچھ نرالی شان ہے ان کی، جہان حسن میں بھی کچھ نرالی شان ہے ان کی، نبی کے گل پہ گلزاروں کی زینت ناز کرتی ہے۔ شہنشاہ شہیداں ہو، انوکھی شان والے ہو، حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے۔ خدا کے فضل سے اختر میں ان کا نام لیوا ہوں، خدا کے فضل سے اختر میں ان کا نام لیوا ہوں، میں ہوں قسمت پہ نازاں مجھ پہ قسمت ناز کرتی ہے۔ آئیے ہم سب مل کر عرض و معروف سے قبل حضور پر نور شافی امن نشور، حضور رحمت عالم نور مجسم، دونوں جہان کے مالک مختار حبیب پروردگار ہمارے آقا و مولا حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین محترم، یہ دنیا کا اصول ہے کہ جو بھی دنیا میں آتا ہے وہ جاتا بھی ہے۔ اور یہ دنیا کا اصول ہے، چاہے وہ حیوانات ہو، نباتات ہوں یا جمادات ہوں، یہ ساری چیزیں حادث ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کی وہ ذات ہے جو قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ حادث ہے، یعنی پہلے نہیں تھا، پھر موجود ہوا اور پھر ختم ہو جائے گا۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں جس کا ذکر ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور باقی رہنے والی تمہارے رب کی ذات ہے، جلال و بزرگی والی۔ تو یہ تو عقیدہ ہمارا ہے کہ ہر چیز کو فنا ہے، اور جاندار جو چیزیں ہیں
انسان، حیوان، چرند پرند، ان کے فنا ہونے کی صورت موت ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بڑا ہوتا ہے، یہاں تک کہ پھر اس کے موت کا وقت آتا ہے، وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ تو ہر ایک پر موت طاری ہونی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو موت تو سب کو آتی ہے، مگر جو موت اللہ کی راہ میں آئے اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ وہ شہادت والی موت ہوتی ہے، اور شہادت یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک عظیم مقام ہے بندوں کے لیے۔ اور اس دنیا میں جب رہنا ہے تو مصائب کا سامنا کرنا ہی ہے۔ کچھ نہ کچھ مسائل آتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ مسائل درپیش رہتے ہیں، اس سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ اور جو اللہ کا جتنا زیادہ مقرب ہوتا ہے اس کا اتنا ہی بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف اور بھوک سے، اور جانوں اور مالوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا دو صبر والوں کو۔ وہ صبر والے کون ہیں؟ کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ واویلا نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے مال ہیں اور اسی کی طرف جانے والے ہیں، اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اگر شہدائے کربلا کا جو وہ سنگین وقت تھا کربلا میں کہ جو 17 نفوس قدسیہ جام شہادت نوش کیے، وہ گویا اس آیت مبارکہ کے مصداق ہیں کہ وہاں پر خوفناک منظر بھی بنا دیا گیا تھا، اور اہل بیت اطہار پر پانی اور کھانا بند کر دیا گیا تھا، اور جانوں کی بھی کمی کہ نظروں کے سامنے اپنے لختے جگر نظر نظر اپنے بھائی بھتیجے اپنے بیٹے شہید ہو رہے ہیں۔ تو گویا کہ وہ امتحان تھا اہل بیت کا، اور اس امتحان میں کامیاب ہوئے اہل بیت اطہار، اور ہمیں درس دے گئے کامیابی کا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 9 محرم کی رات کو عبادت و ریاضت کا خاص اہتمام فرمایا۔ آپ اور آپ کے رفقا سارے عبادت و ریاضت میں مشغول تھے، اور جام شہادت نوش کرنے کے شوق میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے رات بھر۔ اور جب صبح ہوئی
تو حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقا سے خطاب فرمایا اور فرمایا، اے میرے اہل بیت، میرے چاہنے والوں، میرے خدام، میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں کہ تمہیں جہاں جانا ہو تم جا سکتے ہو۔ میں تم سب سے راضی ہوں، جو یہاں رکے گا اس سے بھی راضی ہوں، اور جو چلا جائے گا میں اس سے بھی راضی ہوں۔ تم اپنی جانیں میری وجہ سے مت گنواؤ، اور میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم یہاں سے جانا چاہتے ہو خوشی خوشی جاؤ، میں اپنی خوشی سے اجازت دیتا ہوں۔ جیسے فرمایا آپ نے تو پراپت دار رونے لگے اور عرض گزار ہوئے کہ حضور، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، ہم اپنے ہاتھوں، اپنے گردنوں اور اپنی پیشانیوں سے آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کو بچائیں گے۔ اب یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ حضرت امام حسین نے لڑنے والوں کی، اپنے ساتھیوں کی کوئی ایک جماعت نہیں بنائی تھی، بلکہ آپ نے تو پوری طرح سے اجازت دے دی تھی، اور بلکہ حکم دیا تھا کہ تم جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ تم میری وجہ سے اپنی جانیں گنواؤ۔ مگر وہ جذبہ ایمانی تھا کہ سب وہیں پر پہاڑ کی طرح جمے رہے اور آخر تک کے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا۔ اسی رات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام عالی مقام کے خواب میں تشریف لائے اور یہ نصیحت فرمائی کہ اے میرے بیٹے، صبر کرنا اور ثابت قدمی کے ساتھ رہنا، تم بہت جلد آ جاؤ گے۔ اب شہادت کا بھی یقین ہو گیا تھا، اور حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10ویں محرم کو یزیدیوں سے خطاب فرمایا اور فرمایا، اے یزیدیو، تم میرے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تم مسلمان ہو، تم کلمہ پڑھتے ہو، کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں؟ کیا تمہیں اللہ کے رسول سے شرم نہیں آتی؟ تم اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تم اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اب بھی باز آ جاؤ، میں اللہ کے رسول کا نواسا ہوں۔ اس طرح سے آپ نے خطاب فرمایا تو ایک شخص نے کہا کہ آپ کو جو کچھ کہنا ہے آپ نے کہہ لیا، اب ہم یہ کہتے ہیں کہ بس آپ کے لیے ایک ہی راستہ ہے، آپ یزید سے بیعت کر لیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سنو، میں نے جو تم سے خطاب کیا اور میں نے تم سے نصیحت کی، وہ صرف اتمام حجت کے لیے، تاکہ تمہیں عذر باقی نہ رہے اور پھر تم میدان محشر میں یہ نہ کہہ سکو کہ اس وقت ہم پر حق واضح نہیں ہوا تھا اور اہل حق ہمیں معلوم نہیں تھے کہاں ہے، اسی لیے میں اتمام حجت کے لیے تمہیں نصیحت کی ہے۔ اور رہی یزید سے بیعت کرنے کی بات، تو یہ سن لو کہ میں ایسے فاسق و فاجر کے ہاتھ پر کبھی اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ جواب آیا کہ پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ جب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اب یہ تو باز نہیں آنے والے ہیں، یہ جنگ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، مقابلے کے لیے جس کو بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ حضرت قاسم بن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بادب کھڑے ہو گئے۔ امام حسین نے پوچھا، دریافت فرمایا کہ کیا ہوا، کیا بات ہے، کیا چاہتے ہو؟ تو عرض کرنے لگے کہ چچا جان، جب میرے والد محترم کا وصال کا وقت تھا تو اس وقت انہوں نے مجھے ایک تعویذ دی تھی اور مجھے ہاتھ پر باندھنے کا حکم دیا تھا اور فرمایا تھا کہ جب مشکل کا وقت آ پڑے تو اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا، اس میں جو لکھا ہوگا اس پر عمل کرنا۔ تو چچا جان، اس سے بڑا کون سا مصیبت کا وقت ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی کون سی مصیبت کی گھڑی آ سکتی ہے؟ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اجازت دیں کہ میدان کارساز میں جاؤں اور جام شہادت نوش کروں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اشکبار ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے بیٹا، تمہیں دیکھ کر میں اپنے برادر معظم حضرت حسن کو یاد کر لیتا ہوں، میں تمہیں کیسے اجازت دے سکتا ہوں، کیسے اجازت دوں؟ مگر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ والد محترم کی وصیت پر مجھے عمل کرنے دیا جائے۔ اور اس چٹھی میں کیا لکھا تھا؟ اس میں یہ لکھا تھا کہ جب مصیبت کا وقت آ جائے تو اب تم جو ہے اس میں جو لکھا ہوگا اس پر عمل کرنا۔ فرمایا تھا اس میں کیا لکھا تھا کہ جب مصیبت کا وقت آ پڑے تو علی اکبر سے پہلے تم جانا میدان کارساز میں اور اس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنا۔ تو اصرار بڑھا، اصرار کرنے لگے کہ میں کیسے پیچھے رہ سکتا ہوں، مجھے تو اپنے والد محترم کی وصیت پر عمل کرنا ہے۔ لہٰذا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مرحمت فرمائی اور حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارساز میں گئے۔ جیسے ہی گئے، دشمنان اسلام دیکھ کر حیرت زدہ تھے کہ یہ تو کون ہے جو اتنا حسین و جمیل ہے۔ دشمنوں کے قافلے کا ایک شخص کہتا ہے کہ جب حضرت قاسم میدان میں آئے تو ایسا لگتا تھا کہ چاند کا ٹکڑا آ گیا، کہ بدن پر صرف ایک معمولی سا کپڑا تھا، زرہ بھی نہیں پہنے تھے آپ نے، کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ ایک بہادر اپنے وقت کا نامی گرامی کہنے لگا جس کا نام ہے ارزق۔ ابن سعد نے کہا ارزق سے جو نامی گرامی پہلوان تھا اس سے کہا کہ جاؤ ان کا مقابلہ کرو۔ ارزق کہنے لگا کہ اس میں تو میری توہین ہوگی کہ یہ چھوٹے سے بچے سے میں لڑوں۔ آپ کی عمر تھی 18 سال اس وقت، اور وہ نامی گرامی پہلوان وہ کہتا ہے اس میں تو میری توہین ہے، کیا میں اس کے سامنے آؤں گا، اس کا مقابلہ کروں گا؟ اس میں میری توہین ہے، یہ تو میرے چھوٹے بیٹے ہی کا کام ہے، وہی اس کو نپٹا لے گا۔ ابن سعد نے اس کے بڑے بیٹے کو حکم دیا کہ وہ آئے مقابلے کے لیے۔ وہ ارزق کا بیٹا آیا اور حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کی غرض سے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی لمحے میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اب یہ دیکھ کر اس کا دوسرا بیٹا غیظ و غضب میں آیا، اپنے بڑے بھائی کو خون میں لت پت دیکھتا ہوا بڑا ہی غیظ و غضب کی حالت میں تھا۔ وہ آیا اور اس سے بھی حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
چند منٹوں ہی میں اس کا بھی کام تمام کر دیا، جہنم رسید کر دیا۔ ارے یہ دونوں کو جو ہے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھتے ہی لمحے میں جو ہے ایک ایسا وار کیا کہ وہ دنیا سے چل بسا، ڈھیر ہو گیا۔ اب تیسرا بیٹا ارزق کا آیا، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مقابلہ کیا، وہ جھومتا ہوا آیا، گالیاں بکتا ہوا آیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم اہل بیت نبوت کی شان یہ نہیں کہ گالیوں کا جواب گالیوں سے دیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ تجھے بھی تیرے بھائیوں کے پاس پہنچا دیتا ہوں۔ یہ فرما کر ایک ایسا وار کیا کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اب پھر چوتھے کی باری تھی، وہ بھی آیا غیظ و غضب کی حالت میں، اپنے 3 بھائیوں کو خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھا تھا، بڑا ہی غصے میں آیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بھی چند ہی لمحوں میں جہنم رسید کر دیا۔ یہ دیکھ کر ارزق کا سارا غرور خاک میں مل گیا۔ بڑا غرور تھا اس کو اپنے نامی گرامی پہلوان ہونے کا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اس بچے سے میں لڑوں یہ تو توہین ہے میری۔ اب وہی جو توہین سمجھ رہا تھا مجبوراً اس کو سامنے آنا پڑا، حضرت قاسم سے مقابلہ کرنا پڑا، مجبور ہو گیا، اور آیا یہ کہتے ہوئے کہ اب دیکھ تیری موت سر پر منڈلا رہی ہے، کچھ ہی لمحے میں خاک و خون میں تڑپے گا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم حیدر کرار کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم کوئی معمولی نہیں ہے، اور تیری ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مقابلہ شروع ہوا، دونوں طرف سے تلواریں چلی، اور پھر درمیان میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ارزق، تو بڑا نامی گرامی پہلوان ہے، مگر کیا تو میرے سامنے آ کر کیا جنگ کے گر بھول گیا؟ دیکھ تو صحیح اپنی زین کو کس لے۔ وہ جیسے ہی جھکا زین کسنے کے لیے، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وار کیا، اس کا جو ہے وہ سر جو ہے بال کی طرح اڑتا ہوا گیا، اور وہ بھی خاک و خون میں تڑپتا ہوا ڈھیر ہو گیا۔ اب جب ارزق نامی گرامی پہلوان اور اس کے 4 بیٹے کو لوگوں نے دیکھا کہ منٹوں میں جو ہے انہوں نے کام تمام کر دیا، اب سب حیرت میں تھے کہ اب کون ان کا مقابلہ کرے گا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کی طرف گئے، امام عالی مقام سے فرمایا کہ اے چچا جان، یا متاح التش التش، پانی کی بڑی جو ہے ضرورت ہے اور شدت پیاس ہے۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کچھ صبر کر لو، تھوڑی ہی دیر صبر کرو، تم ساقی کوثر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام شہادت نوش کرو گے۔ پھر گئے اور لڑنے لگے۔ اب ابن سعد نے دیکھا کہ اب ایسے کام نہیں چلے گا، اگر ایسا ہی معاملہ رہا تو ہمارے لوگوں میں سے ہر ایک جو ہے جاتا رہے گا۔ اس نے حکم دیا کہ ایک ساتھ مل کر سب تیر مارنا شروع کریں۔ سب نے ایک بار مل کے چاروں طرف سے گھیر کر تیر مارا، اور اس طرح سے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بارگاہ امام میں پہنچے اور عرض ہوئے کہ حضور
اب میں جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میدان کارساز میں اب میں جاؤں گا اور جام شہادت نوش کروں گا۔ حضرت امام عالی مقام نے فرمایا کہ تم تو میرے علم بردار ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ اشکبار ہو گئے، اور آپ نے اصرار کیا اور کہنے لگے دوسری بات یہ ہے کہ یہ ننھے اہل بیت نبوت کے یہ بچے خواتین یہ جو ہے پانی سے بے چین ہے، ان کی بے چینی مجھ سے نہیں دیکھی جا رہی، آپ اجازت دیجئے کہ میں پانی لے آؤں۔ اور اصرار کرنے لگے۔ جب اصرار کرنے لگے تو حضرت امام عالی مقام نے انہیں رخصت کیا وہاں سے، اور وہ مشکیزہ لے کر نہر فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے ہی نہر فرات کا رخ کیا تو 2000 یزیدی لشکر نے آپ کو روک لیا۔ جب 2000 لشکریوں نے آپ کو روک لیا تو آپ نے تقریر کی، انہیں نصیحت کی۔ وہ کہنے لگے کہ یزیدیو، تمہیں اللہ کا خوف نہیں؟ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شرم نہیں آتی کہ تم ان کے خاندان والوں سے ایسا ظلم کر رہے ہو؟ تم نے تو کھانا پینا بند کر دیا، یہاں تک کہ خواتین اور جو بچے ہیں ان پر بھی تم نے پانی بند کر دیا۔ ایسا ظلم کرتے ہوئے تمہیں کوئی جھجک محسوس نہیں ہو رہی؟ یہ کہنے لگے، مگر وہ تھے کہ بدبختی ان پر سوار تھی، لہذا حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہوئے نہر فرات کی طرف بڑھنے لگے۔ اب وہ لوگوں نے دیکھا کہ نہر فرات کی طرف بڑھ رہے ہیں تو تیروں کی برسات کرنے لگے۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلہ کرتے رہے اور نہر فرات کی طرف بڑھتے رہے، کیونکہ آپ تو یہ چاہ رہے تھے نا کہ نہر فرات سے ایک مشکیزہ لے کر اہل بیت نبوت کے تمام خواتین وغیرہ کو پلا دیں تاکہ کچھ تسلی ہو جائے۔ مگر وہ لوگ کہنے لگے کہ اے عباس، اتنی بات سن لو کہ اگر روئے زمین ساری پانی سے بھر جائے گی، جب بھی تمہیں ایک قطرہ پانی کا نہیں دیں گے۔ جیسے حضرت عباس نے یہ سنا تو جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ سن لو، حسین اپنی جان تو دے دیں گے، اپنا سر قلم کرا دیں گے، مگر فاسق و فاجر کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے۔ اور پھر نہر فرات پر پہنچے اور گھوڑے کو نہر میں ڈال دیا، یہاں تک کہ مشکیزہ آپ نے بھر لیا۔ مشکیزہ بھر کر جیسے ہی لوٹے، شور اٹھا چاروں طرف سے کہ ان کو روک لو اور ان کو جانے نہ دو۔ اگر یہ مشکیزہ امام حسین کے خیمے تک کے پہنچ گیا تب ہماری خیر نہیں ہے، ہم جو ہے شکست ہماری ہوگی اور ہمارے سب لوگ مارے جائیں گے۔ یہ شور اٹھا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں طرف سے گھیر کر تیروں سے نیزوں سے مارنے لگے، یہاں تک کہ زرارہ نامی شخص نے آپ کو پیچھے سے دھوکہ دیتے ہوئے ایک تلوار کا وار کیا تو آپ کا بایاں ہاتھ الگ ہو گیا۔ آپ نے مشکیزے کو دائنے ہاتھ میں لیا۔ تھوڑی دیر بعد نوفل بن ارزق نامی شخص نے آپ کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا، بایاں ہاتھ بھی آپ سے الگ ہو گیا۔ تو آپ نے مشکیزے کو اپنے وہ دانتوں میں دبا لیا، مگر خیمے تک کے وہ مشکیزہ نہیں پہنچ سکا۔ ان یزیدیوں نے تیروں سے نشانہ مار کر اس مشکیزے کو کہ سارا پانی نکال دیا، یہاں تک کہ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تیر لگا اور آپ بھی وہ زمین پر تشریف لائے۔ اس طرح سے آپ نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی لاش لے کر خیمے کی طرف آئے۔
اب جب ان دونوں کی شہادت ہو چکی، حضرت علی اکبر یعنی حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے شہزادے علی اکبر وہ کہنے لگے حضور ہمیں اجازت دیجیے، مگر حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اکبر سے پہلے خود میدان کارزار میں جانے کی تیاری کر رہے تھے، مگر حضرت علی اکبر نے لپٹ کر رو رو کر کہنے لگے اے بابا جان آپ نہ جائیں، آپ شہید ہوتے ہوئے ہم نہیں دیکھیں گے، بلکہ آپ ہمیں اجازت دیجئے، مجھے اجازت دیجئے، کیونکہ خاندان نبوت کے سارے افراد بھائی بھتیجے وغیرہ سب جو ہے وہ جام شہادت نوش فرما چکے تھے۔ تو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام عالی مقام نے اجازت مرحمت فرمائی اور اپنے ہاتھوں سے اسلحے ان پر لگائے، ہاتھ میں تلوار دی اور نیزہ سجایا۔ اس طرح سے حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے علی اکبر روتی ہوئی عورتوں کو آخری سلام کہتے ہوئے میدان کارساز کی طرف نکلے۔ حضرت علی اکبر جب میدان کارساز میں پہنچے تو ابن سعد نے حضرت امام حسین کے لیے نامی گرامی پہلوانوں کو الگ سے رکھا تھا تاکہ ان کے ذریعے جو ہے ان پر حملہ کیا جائے۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے شہزادے حضرت علی اکبر میدان میں پہنچے تو طارق نامی پہلوان سامنے آیا اور کچھ دیر لڑی گئی جنگ۔ کچھ ہی دیر میں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دشمن خدا کو جو ہے تیر سے ایسا وار کیا کہ وہ زمین پر گر کر ڈھیر ہو گیا، یہاں تک کہ پھر عمرو بن طارق آیا، یعنی طارق کا بیٹا۔ اب وہ پہلوان تو خاک و خون میں مل چکا تھا، اب اس کا بیٹا آیا، وہ بیٹا بھی آیا اور وہ بھی تھوڑی ہی دیر ٹک پایا۔ حضرت علی اکبر نے اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ پھر اس کا دوسرا بھائی آیا طلحہ بن طارق، وہ آیا۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند ہی لمحوں میں اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ اب جب ابن سعد نے دیکھا کہ ایسی شجاعت کا مظاہرہ کرنے والے یہ اہل نبوت کے افراد ہیں، اگر ایسا ہی رہا تو جو ہے ہماری لوگوں میں سے اکثریت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، لہٰذا اس نے حکم دیا کہ چاروں طرف سے انہیں گھیر لو اور تیروں کی بارش کر دو۔ چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور تیروں کی بارش ہوئی۔ اس طرح سے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جامع شہادت عطا فرمایا۔ اب حضرت علی اصغر جو شیر خوار بچے تھے، کم سن تھے، وہ پیاس کی شدت سے ان کی جو ہے زبان سوکھ رہی تھی، عورتوں کے تھن سوکھ چکے تھے، 3 دن سے پانی بند تھا۔ تو عورتوں نے درخواست کی امام عالی مقام سے کہ آپ اس چھوٹے سے بچے کو لے جائیں یزیدیوں کے سامنے، شاید انہیں رحم آ جائے اور کچھ پانی میسر آ جائے۔ اور چونکہ ان کی طرف سے اصرار بڑھا تو حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اصغر کو، جو دودھ پیتے بچے تھے، یزیدیوں کے پاس لے گئے۔ اور پھر آپ نے یہ نہیں کہا کہ اے یزیدیو تھوڑا سی پانی میرے بچے کو دے دو، اس کی جان بچ جائے گی، ایسا نہیں فرمایا۔ آپ پانی کے لیے ترسے نہیں، بلکہ آپ نے خواتین کی بات رکھنے کے لیے، خواتین کی بات رہ جائے
اس لیے آپ نے حضرت علی اصغر کو ان کے سامنے لے کر گئے اور صرف اتنا فرمایا، اے دشمن خدا کے گروہ، اگر تمہارے نزدیک کوئی مجرم ہے تو میں ہوں، یہ بچہ تو نہیں ہے۔ صرف اتنا ہی کہا تھا، کیونکہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت نبوت کی وہ کڑی تھی کہ اگر آپ چاہتے تو فوج کی در فوج آتی اور یزیدیوں کا لشکر جو ہے وہ مٹ کر رہ جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی جماعت بھیج دیتا، آپ دعا کرتے، آپ اپنی کرامت ظاہر کرتے تو جو ہے وہ پانی خشک ہو جاتا، نہر فرات آپ کے خیمے میں آ جاتا۔ مگر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو صبر کرنے کا انداز بتا دیا۔ آپ نے اپنی کرامت ظاہر نہیں کی بلکہ اس ظاہری اسباب ہی پر رہنے دیا۔ اپنے معاملے کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی، نصیحت فرمائی تھی کہ اے میرے بیٹے، صبر کرنا اور اپنا کام پورا کرنا، جتنے مظالم تمہارے سامنے آئے تم ان مظالم کو گلے لگانا، مگر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دینا، اور زیادہ دیر نہیں لگے گی، بس کچھ ہی دیر میں تم آؤ گے اور جنت کی رحمتوں سے محظوظ ہوگے۔ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اپنی کرامت کا مظاہرہ نہیں فرمایا، دعا نہیں فرمائی۔ اگر چاہتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دعا کی التجا کرتے، بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوتے، التجا کرتے، تو پہاڑوں کے بیچ میں ان یزیدیوں کو جو ہے مسمار کر دیا جاتا، ان کا نام و نشان مٹ کر رہ جاتا۔ مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کا درس دیا تو علی اصغر کو لے کر گئے، فرمایا کہ مجرم اگر ہے کوئی تمہاری نظر میں تو وہ میں ہوں، یہ بچہ نہیں ہے۔ تو اس کا جواب کیا ملا؟ حرملہ نامی شخص نے تیر کا نشانہ لگا کر اس چھوٹے سے بچے حضرت علی اصغر کے حلق پر تیر مارا، اور وہ تیر آ کر حلق میں لگا، حلق سے چبھتا ہوا، حلق کو چھید کرتا ہوا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں پیوست کر دیا۔ تشریف درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دودھ پیتے بچے حضرت علی اصغر کو خیمے میں لے جا کر جو ہے آپ نے حفاظت سے لٹا دیا۔ اب خواتین کہنے لگیں کہ کیا بچے کو پانی مل گیا؟ کیونکہ خاموش تھے تو وہ یہ سمجھنے لگی کہ اب پانی مل گیا ہے تو بچہ خاموش ہو گیا، اطمینان ہو گیا۔ تو حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس چھوٹے بچے کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اوسط، ان کی علالت کے دن تھے، طبیعت ناساز تھی، وہ بھی تیار ہو گئے، اپنے ہاتھ میں نیزہ لیتے ہوئے کھڑے ہوئے اور عرض گزار ہوئے، اے ابا جان آپ اب مجھے اجازت دیجیے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بیٹے، تمہارے سر پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں، تمہیں خاندان نبوت کی عورتوں کو حفاظت کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچانا ہے، میرے پاس جتنی امانتیں ہیں امانت والوں کو وہ امانت سپرد کر دینا ہے، اور پھر میری نسل تم سے ہی چلے گی اور میں تمہیں اپنا جانشین بناتا ہوں۔ یہ فرمایا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اپنا امامہ ان کے سر پر رکھا اور انہیں خیمے میں بھیج دیا۔ اب سارے اہل نبوت کے افراد، بھائی، بھتیجے، بیٹے، سارے لوگ جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے کی طرف بڑھے اور پھر آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امامہ شریف اپنے سر پر سجایا، مصری قبہ زیب تن فرمایا، اور حضرت
حمزہ کی ڈھال لی اور حیدر کرار فاتح خیبر حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ذوالفقار کو دوسرے ہاتھ میں لیا آپ نے، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پٹکے کو لیا باندھا، اور پھر آپ میدان کارساز میں تشریف لے گئے۔ اس وقت اہل بیت نبوت کی خواتین کا کیا عالم ہوگا، ان کا سہاگ اجڑ رہا تھا۔ اہل نبوت جن پر اپنی جان نثار کرتے ہوئے قربانیاں پیش کر دیے، اب جن کے لیے وہ سب رکے تھے، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے جو رکے تھے، اور مدینہ منورہ کی طرف کسی نے رخ نہیں کیا تھا، اور جو سب نے کہا تھا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے اپنی پیشانیوں سے، اپنی ہتھیلیوں سے، اپنی گردنوں سے، مگر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، اس میں سے سارے اہل بیت نبوت کے لوگ تو جام شہادت نوش کر چکے، اب بچے تو حضرت امام زین العابدین اور خواتین۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ یزیدی جنگ پر تلے ہوئے ہیں، یہ باز نہیں آنے والے ہیں، پھر بھی آپ نے ان کے درمیان خطبہ دیا اور انہیں اللہ کا خوف دلایا، اور انہیں کہا کہ تم اگر اب بھی باز آ جاؤ گے تو تمہارے لیے بھلائی ہے، میں حجت کے تمام کرنے کے لیے یہ تم سے تقریر کی ہے، مگر ان یزیدیوں پر بدبختی جو سوار تھی ایک نہ مانی، یہاں تک کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارساز میں تشریف لے گئے، اور ابن سعد نے جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کرنے کے لیے بڑے نامی گرامی بہادروں کی جماعت کو وہ محفوظ رکھا تھا، تاکہ یہ لڑیں گے تو صرف امام علی مقام سے لڑیں گے، وہ بہادر جنگجو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئے۔ تمیم بن قحطہ یہ شام کا نامی گرامی پہلوان تھا، وہ آیا اور کہنے لگا میں شام کا بہادر جنگجو ہوں، میرے سامنے کوئی ٹکتا نہیں ہے، اور تم میرے سامنے آئے ہو اپنی خیر منانا، چند لمحوں میں تم کو نیست و نابود کر دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سارا غرور خاک میں ملا دیا، اور چند ہی لمحوں میں جو ہے وہ خاک خون میں ڈھیر ہو گیا۔ اب دوسرا بہادر آیا، وہ بھی آ کر تقریر کرنے لگا اور کہنے لگا سنو، میں صرف شام کا بہادر نہیں ہوں، میرے نام کے چرچے شام میں بھی ہے، مصر و عراق اور روم میں بھی ہے، اور میرے نام کا ڈنکا بجتا ہے، اور کوئی عام پہلوان نہیں ہوں، بلکہ میں کتنوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہوں، اب تم اپنی خیر مناؤ۔ یہ کہہ کر آیا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتح خیبر کی اولاد ہیں، حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چما کرتے تھے، آپ کی پیشانی چما کرتے تھے، آپ کو بوسہ دیا کرتے تھے، اور آپ کو اپنی خوشبو قرار دیا کرتے تھے، وہی عالی مقام ہے کہ سامنے جنگجو ہیں، بہادر نامی گرامی پہلوان ہے، اور وہ وقت ہے لڑنے کا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس کا بھی مقابلہ کیا، یہاں تک کہ اسے بھی جو ہے نیست و نابود کر دیا۔ اب جو ہے بدر بن سہل آیا۔ یہ بدر بن سہل یہ بھی بڑے نامی گرامی پہلوان کا بیٹا تھا، خود بھی پہلوان تھا، اس کا باپ بھی بڑا نامی گرامی پہلوان تھا۔ وہ آیا اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند ہی لمحوں میں اس کو بھی فنار کر دیا، یہاں تک کہ اس کے بعد بدر نامی پہلوان آیا اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا کیا، مگر وہ بھی ٹک نہ پایا۔ کچھ ہی دیر میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بھی جہنم رسید کر دیا۔
اب سعد بن وقاص نے اعلان کیا کہ اے لوگو، ایسے کام نہیں چلے گا، ایسا کرو کہ سارے لوگ تیر برسانے شروع کرو، چاروں طرف سے گھیر لو، تیروں کی بارش کرو۔ ایسا ہی کیا گیا، چاروں طرف سے تیروں کی برسات ہوئی۔ اور جب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھوڑے پر سوار تھے وہ گھوڑا بھی تاب نہ لا سکا، یہاں تک کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس گھوڑے سے نیچے تشریف لانا ہوا۔ آپ نیچے تشریف لائے، زخموں سے چور تھے۔ پھر ابن سعد نے کہا کہ اب تم نیزوں سے وار کرو۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور یہ یزیدیوں کا لشکر ہے، وہ تنے تنہا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مگر مقابلے کے لیے سارا قافلہ ٹوٹ پڑا ہے۔ چاروں طرف سے یزیدیوں نے تیروں کی بارش کرنے کے بعد نیزوں سے حملہ کیا، یہاں تک کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر تشریف لائے، اور جب زمین پر تشریف لائے وہ حالت سجدے کی حالت تھی، وہ سجدے کی حالت تھی۔ سجدے کی حالت میں آپ زمین پر تشریف لائے، گویا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قول سے، اپنی نصیحتوں سے تو لوگوں کو محظوظ کیا، اور یہاں تک کہ اپنے اس فعل مبارک سے جو آخری وقت کا، اپنی زندگی کا آخری لمحے کا جو کیفیت تھی، وہ کیفیت سجدے کی تھی۔ گویا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ اے لوگو، اگر کوئی فرض سب سے بڑا ہے تو وہ نماز ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور نیاز مندی کا ایک مخصوص طریقہ ہے۔ لہٰذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش فرمائے تو جام شہادت نوش فرمانا بھی گویا کہ بے مثال تھا کہ سب تو شہید ہوئے، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ آپ نے شہادت پائی تو سجدے کی کیفیت بنا لی، سجدے میں آپ ہوئے، یہاں تک کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے کی حالت میں ہو کر پھر آپ نے سجدے کی حالت میں آپ زمین پر تشریف لائے، اور اس کے بعد جو ہے یہ سارے یزیدی لشکروں نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ یہ اعلان کیا کہ کون ہے جو ان کے جسم پر اپنے گھوڑے دوڑائے گا۔ یہاں تک کہ یزیدی لشکروں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ خوف خدا ان دور دور تک کے ان کے اندر نہیں تھا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناظرین بدن پر گھوڑے دوڑا دیے، یہاں تک کہ آپ زخموں سے چور ہو گئے، آپ کی جو ہے ہڈیاں اور پسلیاں جو ہے وہ ٹوٹ ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہم سب کو یہ درس دے گئی کہ زندہ رہنا تو کبھی فسق و فجور کا ساتھ نہ دینا۔ اب جتنی جنگیں ہوئی صحابہ کرام کے ادوار میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہو یا فاروق اعظم کے یا حضرت مولا علی کے، جتنے بھی مار کے پیش آئے یہ جو تھے وہ کفار سے تھے، مگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سے مقابلہ کیا وہ کلمہ پڑھنے والا گروہ تھا، مسلمان کہلانے والا گروہ تھا، مگر فسق و فجور والا تھا، فسق و فجور سے دوچار تھا، فسق و فجور کے اندر اپنی زندگی بسر کرنے والا تھا، اور یزید جو تھا وہ شرابی کبابی فاسق تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان دے دی، اپنی نظروں کے سامنے اپنے بیٹوں کی شہادت ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا، اللہ کی بارگاہ میں اپنے بیٹوں کی، اپنے قرابت داروں کی جو ہے وہ قتل کرتے ہوئی لاشوں کو دیکھا اور یہ گوارا کر دیا، مگر آپ نے یہ گوارا نہ کیا کہ ایک فاسق و فاجر کا ساتھ دیا جائے، فاسق و فاجر کے ہاتھ پر ہاتھ دیا جائے، فاسق کے سامنے جھکا جائے۔ ہمیں پتہ کیا چلا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ یہ درس دیتی ہے کہ اے لوگو، تم نے یہ جو مجھ سے پہلے دیکھے صحابہ کے ادوار میں جو بھی جنگیں ہوئی کفار کے ساتھ ہوئی، مگر میرے ساتھ جس کا مقابلہ تھا وہ کون تھا؟
وہ یزیدی کلمہ پڑھنے والا گروہ تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا مگر فسق و فجور میں مبتلا تھا۔ تو لہٰذا اے میرے نانا جان کے امتیو، فسق و فجور کے اندر جو شخص مبتلا ہو اس کا ساتھ کبھی نہیں دینا، اس کا ساتھ نہیں دینا بلکہ سچائی کا ساتھ دینا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ درس دیا ہے ہمیں، اور آج اگر دیکھا جائے تو آج فسق و فجور کی بہتات ہے۔ لوگ فسق و فجور میں مبتلا ہیں، سمجھتے ہی نہیں کہ ہم فسق و فجور میں مبتلا ہیں۔ داڑھی مڑانا یہ کیا ہے؟ فسق ہے۔ داڑھی مڑانے والا امامت نہیں کر سکتا یہاں تک کہ جب تک کہ توبہ کر کے داڑھی رکھے، ایک مشت جب تک کہ نہ آ جائے تب تک کہ بھی وہ امامت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فاسق ہے۔ تو ہم تو فسق و فجور کی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زندگی کی آخری رات 9 محرم کی رات کو کیا کیا؟ رات بھر آپ نے رات بھر نوافل، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن کے اندر مصروف رہے۔ آپ اور آپ کے قرابت والے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کر رہے تھے، ذکر و اذکار قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس طرح سے رات گزاری۔ ہم پوچھیں کہ ہم جو ہے اپنے آپ سے کہ ہم رات کیسے گزارتے ہیں؟ رات کو سوتے ہیں بعد میں، اس سے پہلے ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے اور ہم پتہ نہیں کتنی دیر اسی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، کتنی قسم کی خرافات ہے، مگر وہ آج ہمارے جیب کے اندر موجود ہے۔ جب چاہتے ہیں اسے استعمال کرتے ہیں۔ رات میں سوتے ہیں تو سونے سے پہلے کون ہے وہ جو اپنے ہاتھ میں موبائل لے کر اس کا استعمال نہیں کرتا؟ تو آج امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس واقع کربلا اور شہادت سے ہم یہ درس لے کر اٹھیں کہ ہم اپنی رات کا وقت اگر کسی میں لگائیں گے تو وہ اذکار ہوں گے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے وہ اوراق ہوں گے جو ہمیں سنت کی جو ہے وہ رہنمائی کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اس طرح سے ہم اپنی راتوں کو گزاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس نشست کو قبول فرمائے، اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے صدقے میں ہمیں جذبہ ایمانی عطا فرمائے، اور ہمیں بھی شہادت کی موت عطا فرمائے، اسلام اور سنت پر زندہ رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین۔